السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب ہی نئے آنے والے لسنرز کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل اے بی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے واقعات آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں جن کا نام امتیاز ہے، اور یہ واقعہ جو کہ ان کی اپنی زندگی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر ہفتے اور اتوار کی رات کو دوستوں کے ساتھ باہر جاتا ہوں گھومنے پھرنے اور انجوائے کرنے کے لیے۔ ہم سارے دوست پلان بناتے ہیں گھومنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسے ہی میں دوستوں کے ساتھ باہر تھا۔ اس رات کافی دیر ہو چکی تھی اور گھر لوٹنے کے لیے ہم سب نکل چکے تھے۔ ہم سب گاڑی میں تھے اور گاڑی کی رفتار کافی زیادہ تھی۔ ہم آپس میں باتیں اور ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، اور سڑک پر کوئی ٹریفک بھی نہیں تھی۔ اور اچانک سے گاڑی کو ہماری کافی زور سے جھٹکا لگا، جیسے کوئی بھاری سی چیز گاڑی کے نیچے آ گئی ہو، اور جہاں ہماری گاڑی رکی تو وہاں پاس ہی ایک قبرستان بھی تھا، اور اس وقت ہماری گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی بھی نہیں تھی۔ کوئی ٹریفک نہیں تھی کیونکہ رات کے لگ بھگ 4 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ جب ہماری گاڑی رکی تو ہم سب نیچے اتر کر دیکھنے لگے کہ نہ جانے گاڑی کے نیچے کیا چیز آ گئی ہے، لیکن جب سب نے چاروں طرف سے دیکھا تو گاڑی کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جانور نہ کچھ اور۔ ہم سب کافی حیران ہوئے کہ گاڑی کو اتنا برا جھٹکا لگا، اور چیک کرنے پر کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ پھر ہم سب دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے، واپس گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب منڈے کو ہم سب یونیورسٹی آئے تو ہمارا وہ دوست نہیں تھا جو اس رات ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور پتہ کرنے پر اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ ہم سب نے اس بات کو نارملی لیا کہ بخار ہوگا، ٹھیک ہونے کے بعد وہ آ جائے گا، لیکن کافی دن گزر گئے پر ہمارا وہ دوست نہیں آیا، تو ہم سب دوست اس کے گھر اس سے ملنے کے لیے گئے، پر گھر جانے پر پتہ چلا کہ وہ 2 دن سے ہاسپٹل میں تھا۔ جب ہاسپٹل گئے اس کی عیادت کے لیے تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ اتنا ویک ہو چکا تھا، اتنا کمزور کہ خود سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی والدہ نے ہمیں بتایا کہ جب لاسٹ ٹائم یہ باہر سے آیا تھا رات کو، تب سے ہی اس کی حالت بہت خراب ہوئی ہوئی تھی۔ میڈیکل چیک اپ کروانے پر کوئی بیماری سامنے نہیں آ رہی تھی، ساری رپورٹس کلیئر آ رہی تھی۔ تو ہمارے اس دوست کے والد نے ایک اپنے جاننے والے پیشے امام سے پتہ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت سخت اثرات میں مبتلا ہوا ہے۔ جب ان امام نے پڑھائی کی اور اس جن کو حاضر کیا تو ایک عورت ظاہر ہوئی جس نے بتایا کہ اس نے میرے بچے کو گاڑی سے ٹکر مار کے اسے جان سے مار دیا ہے، اور اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اس کی جان لے کر اپنا بدلہ لوں گی، اور بنا جان لیے اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ان امام صاحب نے اسے بہت سمجھایا کہ اس نے جان کر نہیں مارا تھا، ایک حادثاتی طور پر تمہارے بچے کی جان گئی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں تمہارا بچہ موجود تھا، ان سے انجانے میں غلطی ہوئی ہے، ان کو بخش دو۔ لیکن وہ چڑیل نے کوئی بات نہیں سنی، وہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ میں اس کو مار دوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک مجھے یاد آیا اس رات کے بارے میں جب گاڑی کو جھٹکا لگا تھا، اور وہ سارا واقعہ ہم نے ان امام صاحب کو بتایا۔ اس کا روحانی علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ دیاس بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے اس دوست کو اس چڑیل نے بہت اذیت دی، کافی تکلیفیں دینے کے بعد ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا وہ افسوسناک واقعہ جو ہمارے بھائی نے شیئر کیا۔ اللہ پاک آپ کے دوست کی مغفرت فرمائے۔ لسنرز، جنات اور انسانوں کے بیچ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے کیونکہ انسان اس کا جنات کا اصل روپ برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جنات جب تک نہ چاہیں وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، اور یہ تعداد میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں۔
اس لیے ہمیں جب بھی گھر سے نکلنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی کا حصار کر کے نکلا کریں تاکہ جنات کی شر سے دور رہیں اور ان کا کوئی حملہ ہم پہ اثر نہ کر سکے۔ بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں اشفاق صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام اشفاق ہے۔ یہ اس رات کی بات ہے جب میرے دوست بلال کے گھر پارٹی تھی۔ پارٹی میں ہم نے بہت زیادہ مزہ آیا تھا۔ ہم موج مستی میں گم تھے کہ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اپنے دوستوں سے اجازت مانگی کہ اب میں چلتا ہوں، پر دیر ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے مجھے رک جانے کو کہا، پر میں نے منع کر دیا کیونکہ نیکسٹ ڈے مجھے آفس بھی جانا تھا اور میرے دوست کے گھر سے آفس بہت دور تھا، تو میں نہیں رکا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ میں اپنی گاڑی میں جا رہا تھا اور جس روڈ سے گزر رہا تھا اس روڈ پر کافی آگے جا کر ایک پارک تھا اور وہ پارک بہت بڑا تھا۔ اشفاق کہتے ہیں کہ ڈرائیو کرتے کرتے مجھے بہت خوف سا آنے لگا کیونکہ کافی رات تھی اور سنسان سڑک پر میرے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی، بس اس سڑک پر میں اکیلا جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے میں نے غور کیا تو کافی آگے کی طرف جا کر ایک لڑکی جو کہ سڑک کے بالکل بیچ میں چل رہی تھی، اس کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی سلو کر لی، اسے ہارن دیا کہ وہ سائڈ پر ہو جائے۔ اسے ہارن دینے کے باوجود بھی وہ بیچ میں ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار ہارن دیے پر اسے کوئی اثر نہیں ہوا۔ چلتے چلتے اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا، پر اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ نہیں دکھائی دیا اور وہ چلتی چلتی اسی پارک کے اندر چلی گئی۔ میں کافی حیران ہوا کہ اتنی رات کو یہ لڑکی اکیلی پارک میں کیا کرنے چلی گئی ہے، اور جب وہ پارک میں چلی گئی تو ذرا سا آگے ڈرائیو کر کے گیا تو میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے پر وہ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو ہر طرح سے چیک کر لیا کہ کیا خرابی ہوئی ہے پر کوئی مسئلہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی پر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اتنے میں مجھے خیال آیا کہ وہ لڑکی پارک میں گئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، تو ان سے ہیلپ مانگ لوں گا۔ تو میں پارک کے اندر اسے ڈھونڈنے چلا گیا۔ یہ پارک کافی بڑا تھا اور اسی پارک کے بارے میں کافی کچھ مشہور بھی تھا کہ یہاں آج سیف ہے۔ رات میں اکثر ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں پر میں نے اس وقت ان باتوں کا خیال نہیں کیا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پارک کے کس حصے میں آ گیا ہوں، کیونکہ پارک کے اندر خوب اندھیرا تھا جبکہ پارک کے باہر تھوڑی بہت روشنی تھی۔ میں کافی خوف میں مبتلا ہو چکا تھا، ایک وحشت سی آنے لگی تھی۔ اس جگہ سے میں نے دوبارہ اپنے دوست کو کال کرنے کی کوشش کی پر شاید وہ سو چکا تھا۔ اتنے میں مجھے کچھ باتوں کی آوازیں آئیں، جیسے کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں، اور وہ آوازیں کافی عجیب طرح سے آ رہی تھی، کبھی میری ایک طرف سے تو کبھی دوسری طرف سے آ رہی تھی، جیسے کہ وہ آوازیں میرے چاروں طرف میں گھوم رہی ہوں۔ پھر میں تھک ہار کر واپس گاڑی کی طرف جانے لگا۔ جب میں گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مدد مانگی کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میری ہیلپ کر دو۔ اس نے بنا میری طرف دیکھے میری بات سنی اور پھر آگے کی طرف چلنے لگا۔ اشفاق کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک نارمل سپیڈ سے چل رہا تھا اور اس کے قریب جانے کے لیے میں بھاگ رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں پارک میں کافی آگے آ چکا تھا۔ اتنے میں وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ وہ کہاں گیا۔ میں اسے دیکھتے دیکھتے چل رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک بینچ پر پڑی۔ اس بینچ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور وہ عورت منہ نیچے کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب جا کر میں نے غور کیا کہ بہت عجیب و غریب سی ہیبتناک آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کون ہیں، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں نے اسے دوبارہ کچھ نہیں کہا، تو میں پارک سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ جب میں جا رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، تو جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو وہ عورت جو بینچ پر بیٹھی تھی وہ اچانک میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا ہیبت ناک تھا جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔
اس کی آنکھیں بالکل وائٹ تھیں۔ اسے دیکھتے ہی میں کانپنا شروع ہو گیا، اتنا خوفزدہ ہوا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے وہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دیا۔ جب میں بھاگ رہا تھا تو میرے پیچھے سے خوفناک آوازوں میں وہ چڑیل ہنس رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں پارک سے باہر آ گیا اور سیدھا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر کہتا ہوا گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی، اور میں نے اتنی تیز ڈرائیونگ کی اس خوف میں۔ اس سے پہلے میں نے زندگی میں اتنی تیز گاڑی کبھی نہیں چلائی جتنی اس راہ چلا کر سیدھا گھر آ کے ہی رکا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری حالت غیر ہو چکی تھی خوف سے۔ کافی بخار بھی چڑھ چکا تھا، میری حالت دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں نے اپنے دوست کو یہ سارا واقعہ بتایا تو وہ مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پارک پورا کا پورا جنات سے بھرا ہوا ہے، ان کا بسیرا ہے وہاں پر، اور اس چڑیل کی نظر تم پر پڑ گئی ہے اور وہ تم پر دوبارہ بھی حملہ کر سکتی ہے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ان بزرگ نے مجھے کچھ عمل بتائے اور ایک تعویذ بھی دیا جس سے مجھے کافی فرق پڑا، لیکن میں پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ میرا علاج قریب 3 سال چلا، پھر جا کر میری حالت ٹھیک ہوئی۔ وہ چڑیل میں کبھی نہیں بھول سکتا، اس کا چہرہ آج بھی یاد کروں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ دوبارہ میں نے زندگی میں اتنی لیٹ نائٹ اکیلے ڈرائیو نہیں کی اور نہ ہی اتنی لیٹ نائٹ کسی کے گھر رہتا ہوں۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے بھائی اشفاق نے شیئر کیا۔ اللہ پاک ہمارے بھائی اشفاق کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں محمد دانش نے سینڈ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ ایک بار آفس میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا۔ روڈ پر ٹریفک جیم تھی اور میں اس دن بہت تھکا ہوا بھی تھا۔ میں بس گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنی گاڑی ریورس کی اور گاڑی واپس گھما لی اور دوسرا راستہ ڈھونڈنے لگا، اور پھر آگے ہی مجھے ایک کچی سڑک نظر آئی۔ میں اس سٹی میں نیا تھا، وہاں کے راستوں سے واقف نہیں تھا، تو میں نے اس راستے کو اختیار کر لیا جو کہ کچا روڈ تھا اور سنسان بھی بہت تھا۔ اس راستے سے کوئی خاص گزر بسر نہیں تھا لوگوں کا۔ سڑک کے دونوں سائڈ پر درخت ہی درخت تھے اور دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میں کافی آرام سے ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سڑک کے بیچ میں ایک چھوٹی بچی دکھائی دی جو کہ سڑک کے بالکل سینٹر میں بیٹھی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی کچھ بنا رہی تھی یا جیسے کچھ لکھ رہی ہو۔ میں کافی چونک گیا کہ اتنی رات کو ویران روڈ پر اکیلی بچی کیا کر رہی ہے۔ میں گاڑی سے اتر کر آس پاس دیکھنے لگا کہ شاید کسی کے ساتھ ہوگی، پر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر میں اس بچی کے پاس گیا اور اسے آواز دی کہ آپ کس کے ساتھ ہو، پر وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، وہ بس زمین پر کچھ لکھی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے 2 سے 3 بار بلایا کہ بیٹا آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو، آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں، پر اس نے اچانک سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ میرے خوف سے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھیں اتنی بڑی بڑی اور لمبے دانت۔ وہ اٹھی اور درختوں کی طرف چلنے لگی اور چلتی چلتی درختوں میں غائب ہو گئی۔ میں خوف کے مارے فٹافٹ واپس اپنی گاڑی میں چلا گیا۔ میں جب ڈرائیو کر کے تھوڑا آگے گیا تو آگے سڑک پر 2 راستے نکل رہے تھے جہاں میں رک گیا، کیونکہ میں اس روڈ پر فرسٹ ٹائم آیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا تھا اور اس بچی کا چہرہ بھی بار بار یاد آ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں تھا کہ میرے پاس سے ایک اور گاڑی گزری تو میں نے شکر ادا کیا اور اس کو فالو کرنے لگا۔ میں اس گاڑی کے پیچھے ہی تھا اور ویران سڑک اور دونوں جانب گھنا جنگل۔ میں بہت زیادہ خوف میں جا چکا تھا اور وہ سڑک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر تھوڑا خود کو حوصلہ بھی دیا کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے سامنے ایک اور کار بھی ہے۔ ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ سامنے والی گاڑی جو تھی وہ رک گئی تو میں بھی رک گیا۔ مجھے لگا کہ اس کی گاڑی میں شاید کوئی فالٹ ہو گیا ہو، پر اس گاڑی سے اب تک کوئی اترا بھی نہیں تھا۔
پھر میں نے سوچا کہ میں آگے کی طرف چلا جاتا ہوں کیونکہ سیدھا جانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ڈرائیو کر کے جب اس سامنے والی گاڑی پر نظر پڑی تو اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا جو کہ بے ہوش تھا اور اس کے سر سے خون بھی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں رک گیا اور بنا سوچے سمجھے اس کے پاس چلا گیا کہ شاید اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس کی گاڑی کے سامنے سے وہی ہیبت ناک بچی نکلی اور وہ ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہوئی پھر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے جم چکا تھا، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اور پھر جب میں اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس طرف سے ایک بہت ہی خوفناک عورت چلتی ہوئی میری طرف ہی آ رہی تھی، جس کی لال سرخ آنکھیں تھیں اور پیر الٹے تھے اور جلا ہوا چہرہ تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے، میں دل میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ وہ عورت قریب آ کر ایک گرجتی آواز میں پوچھنے لگی کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اس نے 2 سے 3 بار بہت خوفناک انداز سے مجھ سے پوچھا تو میں نے کانپتے کانپتے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا جہاں وہ بچی بھاگ کر گئی تھی۔ وہ عورت بھی وہاں چلی گئی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور تب میری گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس عورت کے قدموں کی آواز آنے لگی جو کہ میری طرف ہی آ رہی تھی۔ میں فوراً گاڑی سے اترا اور ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا اور جھانک کر دیکھنے لگا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ وہ عورت میری گاڑی کی طرف آئی اور مجھے گاڑی میں نہ پا کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری بہت خوفناک آواز میں، اور میری گاڑی کو پیچھے سے جا کر نہ جانے کیا کیا کہ میری گاڑی ہوا میں الٹ دی۔ میری گاڑی الٹتی ہوئی کافی دور جا کر گری اور گاڑی پوری طرح سے خستہ حال ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کچھ دیر سڑک کے بیچ میں کھڑی رہی اور میں اسے جھانک کر دیکھتا رہا کہ اچانک اس نے اسی طرف دیکھا جہاں میں چھپا ہوا تھا اور اس کے قدموں کی آواز میری جانب ہی بڑھنے لگی۔ میں دل میں اللہ کا نام لے رہا تھا اور میں ہار مان چکا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اللہ کا نام لیتے لیتے جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ عورت میرے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر میں وہاں سے بھاگنے لگا اور بیچ سڑک پر میری گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی جو کہ خستہ حال ہو چکی تھی۔ میں پھر بھی اس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کا نام لیتے لیتے میں نے گاڑی کو سٹارٹ کرنا شروع کیا۔ 4 سے 5 بار کوشش کرنے کے بعد گاڑی واقعی سٹارٹ ہو گئی اور میں نے فل سپیڈ سے گاڑی چلانا سٹارٹ کر دی، بس اس راستے سے جیسے تیسے کر کے میں نکل جاؤں۔ کچھ ہی دور گیا کہ میں نے بیک مرر جو کہ بچ گیا تھا وہ نہیں ٹوٹا تھا اور وہ لاسٹ مرر ہی بچا تھا میری گاڑی کا، باقی آلموسٹ ختم ہو چکی تھی میری گاڑی۔ جب میں نے اس بیک مرر میں دیکھا تو وہی عورت اور بچی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور ساتھ والی سیٹ پر وہی زخمی شخص بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور گاڑی مجھ سے ڈس بیلنس ہو گئی اور ایک درخت میں جا لگی۔ جب میری آنکھ کھولی تو میں ایک گھر میں تھا اور پاس کچھ لوگ بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے ان کو سارا معاملہ بتایا جو کہ رات میں سب پیش آیا تھا میرے ساتھ۔ پھر اس آدمی نے مجھے بتایا کہ بہت سال پہلے اس روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس پہ ایک ہسبینڈ وائف اور ان کی بیٹی مارے گئے تھے۔ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ پہلے یہ روڈ بالکل صحیح ہوتا تھا، اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے یہاں معاملات خراب ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے اس عورت کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی لوگ تو اپنی جانیں گوا چکے ہیں۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، تمہاری زندگی تھی تو تم بچ گئے، ورنہ بہت سے لوگ یہاں جان سے جا چکے ہیں۔ اس روڈ پر رات میں کوئی بھی نہیں گزرتا، صرف دن میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی، میری گاڑی کو اتنا ٹھیک کر دیا تھا کہ میں گھر جا سکوں۔ یہ بالکل سچ واقعہ ہے جو کہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ بہت سے لوگ اس واقعے کو جھوٹ مانتے ہیں، لیکن ایسے حادثے جن کے ساتھ ہوتے ہیں صرف وہی جان سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سروائیو کیا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے دانش بھائی، بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کے واقعات کو مذاق میں لیتے ہیں اور ایسے واقعات کو جھوٹ یا فیک کہہ دیتے ہیں اور جنات کے وجود سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور اکثر اوقات کچھ لوگ مذاق میں جنات کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔
لیکن جب جنات کا حملہ ہوتا ہے تو وہ خود کو بچا بھی نہیں پاتے۔ کیا سے کیا حال کرتے ہیں جنات انسانوں کا۔ لسنرز، جنات میں بھی دو اقسام ہوتی ہیں، نیک اور شیاطین۔ جو شیاطین ہیں وہ انسانوں کی کھلی دشمن ہے، اور یہی زیادہ تر انسانوں پر حملہ آور بھی ہوتی ہے۔ اور جنات کا ٹائم بھی مغرب کے وقت ہوتا ہے، تب یہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مغرب کے وقت گھروں کے کھڑکی اور دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ شیاطین جنات گھروں میں داخل ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں عبادت ہوتی ہو، عبادت گزار لوگ ہوں، وہاں یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نماز اور قرآن کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ بد جنات کوئی حملہ نہ کر سکیں۔ لسنرز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آپ سب بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پر دی گئی ای میل پر، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے واقعات بھی تمام لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ آج کا واقعہ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔